مولا نے فرمایا کہ جوانوں کا دل کا ارض الخالیہ ہے، خالی زمین کے مانند ہے، جس میں آپ جو کچھ بوگے وہ فوراً اسے قبول کر لیتا ہے۔ اگر ہمارے جوانوں کے دل میں ہم اور آپ نے ماں باپ کی محبت ڈال دی، ہمسائے والوں کی محبت ڈال دی، بھائی بہنوں کی محبت ڈال دی، یا اعتقادی لحاظ سے ہم کہیں کہ صحیح عقیدہ، صحیح آئیڈیالوجی، صحیح فکر اور صحیح نظریہ ہم نے اپنے جوانوں تک پہنچایا، تو وہ جوان اسی نظریے کے تحت چلے گا۔ صحیح عقائد، صحیح اخلاق، صحیح برتاؤ اگر ہم اور آپ نے ان جوانوں کے دل میں ڈال دی تو وہ جوان ویسے ہی نتیجہ دے گا، وہ جوان ویسے ہی ابھرے گا۔ اب خاندان میں یہ جوان جس کا تربیت ایسی ہوئی ہو، یہ اپنے ماں باپ کے سامنے بلند آواز میں بات نہیں کرے گا، یہ خاندان کے بزرگوں کے سامنے سر جھکائے رہے گا، نامحرموں کے سامنے اس کی آنکھیں جھکی ہوں گی، وہ ہر طرح کا کام نہیں کرے گا بلکہ ہر اس کام کو کرے گا جسے اسے شریعت نے اور دین نے اجازت دی۔ لیکن خدا نخواست اگر اس جوان کے دل میں بغض و حسد و کینہ اور نفرت، دشمنی، فسادات کی تمام بیج ہم اور آپ نے بو دیے اور غلط عقیدہ، غلط نظریات، غلط آئیڈیالوجی سے جوانوں کے دلوں میں ڈال دیے تو وہ جوان ویسے ہی ابھرے گا۔ اب وہ گالی دیتے ہوئے پیدا ہوگا، گالی دیتے ہوئے جامع میں آئے گا، وہ برے برے الفاظ، نازیبا کلمات کو استعمال کرتے ہوئے خاندان میں چلے گا۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں اپنے جامعہ میں، سوسائٹی میں، کہ جن کا پہلا کلمہ ہی نازیبا ہوتا ہے، وہ دوست کو سلام نہیں کرتا بلکہ اسے برے الفاظ سے یاد کرتا ہے۔ تو یہ تربیت ہے۔ جس جوان کو جیسی تربیت، جیسی کلچر، جیسی فرہنگ اسے ملے گا، اسی ثقافت میں، اسی فرہنگ میں، اسی کلچر میں وہ ابھرے گا۔ اس لیے ذمہ داری ہے عالم دین کے بھی، والدین کے بھی، جامعہ کے ہر عہدیدار کے بھی، انجمنوں کے صدر کے بھی، اراکین کے بھی، وہ صرف محفل اور مجالس نہ رکھیں نظر خانوں میں، بلکہ آئیں جامعہ میں موجود تمام خرابیوں کا بھی نظر رکھیں۔ دیکھیں جامعہ میں کس طرح کی برائیاں ہیں، اس کو بھی مٹانے کی کوشش کریں۔ یہ عہدیداروں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت تک آنے والے شیعوں کے لیے کہ علیکم بالاحداث، کہ دیکھو تم لوگ اپنے جوانوں کا خیال رکھو، کہ ہماری تعلیمات کے ذریعے اپنے جوانوں کو مالا مال کرو، ہمارے معارف کے ذریعے، ہماری تعلیمات کے ذریعے، ہمارے عقائد اور احکام کے ذریعے اپنے جوانوں کو اتنا مضبوط کرو کہ مرجئہ قوم انہیں گمراہ نہ کر دے۔ تو امام جعفر صادق کے دور میں مرجئہ ایک قوم تھی، ایک مکتب فکر تھی، ایک آئیڈیالوجی تھی، ایک سکول آف تھاٹ تھا، کہ جس نے امام جعفر صادق کے خلاف، امام جعفر صادق کے عقائد کے خلاف، یعنی مکتب سے، اس دور کے مسلمانوں سے خطاب ہو کے فرمایا کہ مرجئہ قوم تمہارے جوانوں کو صحیح راستے سے ہٹا دیں، اس سے پہلے تم ہماری تعلیمات اور ہماری معارف سے اپنے جوانوں کو مالا مال کر دو تاکہ وہ اس طرح کے شبہات میں نہ پھریں۔ بالکل یہی آج ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو غربی کلچر، ویسٹرن کلچر ہمارے جوانوں کے فکروں کو، ہمارے جوانوں کے نظریات کو، ہمارے جوانوں کے پہناؤ کو، ہمارے جوانوں کے رفتار کو خراب کرنے سے پہلے ہم تمام ذمہ دار عہدیدار لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جوانوں کو تعلیمات اہل بیت سے آشنا کریں، تاکہ ہمارا جوان ایک مادہ پرست بن کر نہ آئے۔ آج جامعہ میں ایسے جوان نہ آئے کہ جو صرف ان کی فکر مادیات کو جمع کرنے کے ہوں، بلکہ جوان ایسے تربیت کریں جہاں مادیات کے ساتھ ساتھ معنویات بھی ان میں ہوں۔